السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستاروں کے ذریعے سے اپنے قسمت معلوم کرنا اور آنے والے احوال معلوم کرنا کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں خوشی آنے والی ہے یا میری زندگی میں کچھ خوفناک چیزیں آنے والی ہے، مال آنے والا ہے یا مال جانے والا ہے، یہ قسمت معلوم کرنا، دیگر احوال معلوم کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے یہ کام کر دیا تو کیا اس سے یہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا یا نہیں؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ آج کل کافی لوگ اس حوالے سے سوالات بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس عمل سے گزر بھی رہے۔ یاد رکھیے کہ ستاروں کا جو علوم ہے اس کو علمی نجوم کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت دور جاہلیت میں یہ لوگوں کے عقائد و نظریات تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ تمام چیزیں ختم ہوگی، لیکن آج بھی بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے مسلمان ان نظریات کو رکھتے ہیں جو کہ یقینی طور پر بالکل باطل عقائد اور نظریات ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور ہم نے جب ایمان لایا تو ان میں سے ایک غیب پر بھی ایمان ہے کہ جتنے غیب کا علم ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ہم نے ایمان لایا ہے کہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور اگر کوئی برائی ہمیں نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت ایک بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اس مقام تک پہنچے۔ اللہ رب العزت کسی مصیبت میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اسی مصیبت کی وجہ سے وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اگر ہمیں کوئی نقصان بھی بظاہر پہنچتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہوا کرتی ہے جو ہماری ذہنوں سے، جو ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اچھے اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، یعنی کہ اپنے قسمت معلوم کرنے کے حوالے سے ایک نجومی کے پاس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک اگر وہ نماز پڑھے بھی، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے علمی نجوم حاصل کیا تو اس نے گویا کہ جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ جتنے یہ علمی نجوم حاصل کرتا ہے، ستاروں کا علم یا دیگر جو عملیات ہے، یہ جتنا حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا یہ جادو حاصل کرتا چلا جائے گا، یعنی یہ در حقیقت جادو ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک حرام عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت وعید فرمائی کہ 40 دن تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دور جاہلیت کی چیزیں ہیں، اس پر یقین رکھنا یہ خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو یہ اپنے آپ کو خود نفسیاتی مریض بنانا ہے اور اپنے آپ کو وہمی بنانا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں خواہ مخواہ میں فضول کی چیزیں ہیں، خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو ذہنی ٹینشن دینا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے اچھے تقدیر پر اور بری تقدیر پر، یہ اللہ کی طرف سے جو لکھی گئی ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تب بھی اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتیں ہوا کرتی ہیں کہ ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمارے جو مرتبہ ہے اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کوئی چیز نکالنے کے لیے، وہ چیز جیب کے اندر ہی رہتا ہے لیکن ادھر ادھر ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز گم ہو گئی، تھوڑی سی اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، حالانکہ وہ چیز جیب کے اندر رہتی ہے، بعد میں اس کو مل جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے بظاہر تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں جو مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں وہی مقصود ہوتا ہے۔ بظاہر وہ نقصان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ایک حرام عمل ہے اور نہ اس
نہ کسی نجومی کے پاس جانا جائز ہے اسلام میں، نہ یہ علمی نجوم حاصل کرنا جائز ہے، یہ حرام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتلا دیا یہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعقیدگی سے اور ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کی حرام کاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔